तौबा कर लेता है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। वही मिसाल है कि जब गुनाह करने वाला सच्ची तौबा करके अल्लाह की बारगाह में आ जाता है, फिर उससे कोई दूसरा खता हो जाती है, वो उससे तौबा कर लेता है। तौबा का मतलब आइंदा नहीं करूँगा। इस्तग़फ़ार का मतलब जो गुनाह हो गए, इस्तग़फ़ार का मतलब इस्तग़फ़ार किया करो। इस्तग़फ़ार का मतलब क्या होता है? जो पहले गुनाह हो गए, अल्लाह उससे मैं तुझसे सच्ची तौबा करती हूँ, मौला माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे, और तौबा आइंदा नहीं करूँगी। आइंदा वो गुनाह के जानिब मैं नहीं रुख करूँगी, आइंदा उस गुनाह के जानिब माइल नहीं होंगी। ये तौबा है। तो ये तौबा और इस्तग़फ़ार अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है। और हदीस मुबारक है, मेरे आका मदनी आका सोने आका इरशाद फरमाते हैं, गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा बंदा है, ऐसा है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया हो। गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा है जिससे कभी गुनाह ही नहीं हुआ हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाह हो गया मौला, गुनाह हो गया, आज गुनाह हुआ है, अल्लाह ने पर्दापोशी की है, हम जानते हैं, अल्लाह जानता है। और ये जो फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते जो लिखते हैं, राइट साइड का फरिश्ता और लेफ्ट साइड का फरिश्ता, किरामन कातिबीन कहते हैं इन्हें। और ये नेकी करते हैं वो भी लिखा जाता है, बदी करते हैं वो भी लिखा जाता है। लेकिन जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला इस कदर करीम है, इस कदर करीम है, इस कदर करीम है कि वो माफ़ भी कर देता है, और कभी कभी इतना खुश हो जाता है कि नेकियों में तब्दील कर देता है, गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। और जहाँ बदी के फरिश्ते ने लिखा है वहाँ से मिटवा भी देता है। जिस जगह पे गुनाह किया है उस जगह से भी डिलीट करा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कितना करीम है वो, कितना रहीम है वो, ऐ बदनसीब बंदे तुझको खबर नहीं है, कर ले गुनाह से तौबा वो तुझको बख्श देगा। कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है। मूसा, एक इसी पे एक और वाक़या समाप्त करें। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक शख्स, मूसा अलैहिस्सलाम का एक दौर का शख्स जो बड़ा गुनहगार, 40 साल से गुनाह कर रहा था, अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहा था। बारिश नहीं हुई, आपके ज़माने में कहत पड़ गया, कहत पड़ा। ये कहत भी जो पड़ता है ना, ये बारिश और तूफ़ान भी जो आते हैं ना, ये जितने ज़लज़ले भी आते हैं ना, ये बंदों की करनी होती है, बंदों के गुनाहों की वजह से होता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, और आपके दौर में, आपके ज़माने में कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही, तो बारिश के लिए नमाज होती है। बारिश के लिए आजकल लोग बारिश के लिए नमाज नहीं पढ़ते। आजकल बोलते हैं वो ऐसा हो रहा है, फॉग बहुत हो गया है, वो पोल्यूशन बहुत हो गया है, और ये ऐसा हो गया, और गाड़ियों के धुएं हो गए उस वजह से। अल्लाह अकबर, ये बरसाने वाला मेरा रब है, वो जब चाहता है बरसा सकता है। ये साइंसदान क्या बताएंगे? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है मेरा रब, वो हर चीज़ पे क़ादिर है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो अब कहत पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि चलो बाहर मैदान में जमा हो जाओ और सब मिलके नमाज अदा करें, सब मिलके नमाज अदा करें, अल्लाह राज़ी हो जाए। इज्तिमाई नमाज थी, नमाज में सब खड़े हुए, 70,000 का मजमा जमा हो गया, दुआएं मांगी जा रही है, बारिश नहीं हो रही। आप तो अल्लाह के कलीम है, अल्लाह की जानिब से फरमान आया, ए मूसा, इतने बंदे मेरे खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इसी में एक ऐसा बंदा है, आपका एक ऐसा उम्मती है जो 40 बरस तक मेरी नाफरमानी कर रहा है, 40 बरस से मेरी नाफरमानी कर रहा है, मैं उससे नाराज़ हूँ। उसको पहले अपने
اس جماعت میں سے باہر نکالے، نمازیوں کے اندر سے اس کو نکالے باہر. وہ جب باہر نکلے گا تبھی میں پانی برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلیم، سن لیا اللہ کا فرمان، اعلان کیا اس میں ایسا کون شخص ہے جو باہر نکلے، اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ باہر نکل جائے. کوئی نہیں نکلا. دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا نکلتے ہو کہ میں اللہ سے پوچھ کے اب تمہیں نام لے کے پکاروں. جو اس میں بندہ تھا نا، گنہگار بندہ جو 40 برس سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا تھا، کانپ گیا. کہ اللہ، دل ہی دل میں آنسو اس کے بہنے لگے. نمازی ادھر کا بھی نہ دیکھے ادھر کا بھی نہ دیکھے، سیدھے سائیڈ کا بھی نہ دیکھے ڈاوے سائیڈ کا بھی نہ دیکھے. وہ اپنے آنسو کو چھپاتے ہوئے اندر اندر رونے لگا اور کہنے لگا اللہ 40 برس سے تو میں ہی ہوں جو تیری نافرمانیاں کر رہا ہوں. اے کریم آج بھرم رکھ لے، اتنے بڑے مجمع میں مجھے ذلیل نہ کر، آج اے پوشی کر دے اللہ. وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا، اب پلٹ جاؤں گا، اب توبہ کر لوں گا. میں توبہ کرتا ہوں اللہ، میں تیرا فرما بردار بن جاؤں گا. اللہ مجھے معاف کر دے اللہ، ان لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کر، ورنہ یہ میرے بچوں کو بھی چین سے جینے نہیں دیں گے، یہ تانے دیں گے، یہ مجھے جینے نہیں دیں گے، یہ تانے دیں گے. اے کریم تو تو معاف کر دے گا، یہ معاف نہیں کریں گے. اے اللہ اے پوشی کر دے، بچا لے. دل ہی دل میں اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے. ادھر مناجات ختم نہیں ہوئی، تیز بارش ہونے لگی، بادل آئے اور برسنے لگے، بارش ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ، عرض کرتے ہیں اللہ یہ تیری کیا حکمت ہے، ابھی تو کوئی باہر بھی نہیں نکلا، سب کے سب وہیں جیسے کہ تیسے ہے. تو نے کہا تھا ایک گنہگار ہے وہ نکلے گا تب پانی برساؤں گا، پھر اب یہ تو نکلا بھی کوئی نہیں اور پانی برسنے لگا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش میں نے روکے رکھی تھی، آج اسی بندے کی توبہ کی وجہ سے میں نے یہ پانی برسایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے اس کا نام بتا دے، مجھ کو دکھا دے وہ کون بندہ ہے جس کی وجہ سے تو نے پانی برسایا ہے. مجھے دکھا دے کہ وہ کون تھا جو 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ ابھی تک تو وہ گنہگار تھا، جب وہ گناہ کر رہا تھا، گنہگار تھا، میں نے تب اس کا نام تمہیں نہیں بتایا، تب اس کی پوشی کی، پردہ پوشی کی. تو اب جب اس نے توبہ کر لی ہے، ہمارا دوست بن گیا ہے، اب اس کی پوشی نہیں کریں گے، اس کا نام بتا دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس کا نام نہیں بتا سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کتنا کریم رب ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ اب تو ہم ہیں ہی گنہگار، اب تو ہم جائیں گے ہی جہنم میں، تو اور گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. اور بیانوں میں بھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ بس اللہ پکڑ لے گا، اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے جہنم نہیں بنائی، جہنم ہم خود لے کر جائیں گے. اللہ نے جہنم میں آگ نہیں بنائی ہے. ہمارے گناہ کر کر کے بندہ اپنے گناہ کر کر کے اپنے حصے کی آگ خود لے کر جاتا ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے آپ کی اپنی تشبیہ ماں سے کی ہے 70 ماں سے زیادہ، ایک ماں جب اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی تو کیا 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا اللہ عز و جل اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نہایت کریم ہے، نہایت رحیم ہے. وہ بڑے اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے. گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے ہیں، کیچڑ لگ جاتا ہے، لگایا نہیں جاتا ہے، جان بوجھ کے گناہ کرنا اور پھر کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق ہے. کہ جیسے بچہ دن بھر شرارت کرتا ہے، ماں منع کرتی ہے، پھر شرارت کرتا ہے، ماں منع کرتی ہے، ماں منع کرتی ہے، ماں پیار کرتے رہتی ہے، پھر منع کرتی ہے. اور ایک بار یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی شرارتیں کرتا ہے جس میں ماں کتنا منع کرتی ہے پھر بھی جان بوجھ کے نافرمانی کر کے کرتا ہے، تو پھر ماں بھی لیتی ہے اور پھر اس کی پڑھائی کر دیتی ہے. تو پھر اللہ تو 70 ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے.
بندہ جب تک گناہ کرتا رہتا ہے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے. جیسے بارش کے موسم میں گڈھوں میں روڈ پہ پانی بھر جاتا ہے، کیچڑ بھر جاتا ہے، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں اپنی پوشاک اچھی صاف ستھری پہن کر، اور جب وہاں سے جاتے ہیں تو جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ گڈھا ہے، پانی کے چھینٹے اڑیں گے، ہم اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتے ہیں کہ کہیں ہمارے کپڑے آلودہ نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. لیکن اس میں پھر اگر کوئی بائک والا، کوئی بچہ تیز بائک لے کے یا گاڑی لے کے وہاں سے زور سے گزر جائے تو چھینٹے ہم پر اڑ جاتے ہیں. تو یہ ہم نے نہیں لگائے، یہ چھینٹے تو اڑ گئے. یہ اسی طرح کا مثال شیطان کی ہے. ہم گناہ نہیں کرتے، ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اللہ گناہ نہ ہو جائے، اللہ تو ناراض نہ ہو جائے، اللہ تو ناراض نہ ہو جائے. لیکن پھر بھی شیطان تو کھلا دشمن ہے، وہ ہمارے پیچھے، ہمارا نفس ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا رہتا ہے اور وہ ہم پہ چھینٹے اڑا ہی دیتا ہے. تو جب چھینٹے اڑ جاتے ہیں تو اللہ کے اچھے بندے، غور و تفکر کرنے والے بندے، ہوش کرنے والے بندے، خشیت والے بندے، اللہ سے ڈرنے والے بندے اس کیچڑ کو دھو لیتے ہیں. جس طریقے سے ہم اس پوشاک پہ جو کیچڑ اڑا ہوتا ہے ہم اس پوشاک کو آ کر دھوتے ہیں، اس کو الماری میں رکھ نہیں دیتے، اسی طریقے سے جو بندہ گناہ کر لیتا ہے، اسے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ چپ چاپ سو نہیں جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ روتا ہے، وہ گڑگڑاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہو گیا ہے مولا، اب نہیں ہوگا مولا، آج نماز قضا ہو گئی مولا، کل سے نہیں ہوگی مولا، آج اس کی برائی ہو گئی مولا، اب نہیں کروں گی مولا، آج کسی نے بہتان لگا دیا مولا، کل سے کبھی نہیں ہوگا مولا، اے اللہ میں گناہ نہیں کروں گی مولا. اور پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کو ایسا ہو جاتا ہے گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.